اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد آصف آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل WS انجینئرنگ سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے سیلف مینٹننس کے بارے میں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وقت تھا کہ سیلف میڈیکیشن پہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت کچھ اس پہ آرٹیکل لکھے گئے، مضامین لکھے گئے، بکس لکھی گئیں کہ سیلف میڈیکیشن کی کیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، کیا نقصانات ہیں، کہ جو ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہم خود اپنا علاج کرنے بیٹھ جاتے ہیں، خود دوائیاں خود اپنے آپ کو چیک کر کے خود دوائیاں، تاکہ ڈاکٹر سے ہم بچ جائیں، ڈاکٹر کی فیس سے بچ جائیں، ڈاکٹر کے پاس جانے سے بچ جائیں۔ تو ہماری فرسٹ ایڈ یا ہماری پہلی ہوتی بخار ہو کہ چلو جی پیراسیٹامول لے لو، اب نہیں پتہ بخار کس وجہ سے ہے، اس کی ریزن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ ایک لمبی بات ہو جاتی ہے۔ ہم آتے اب اپنا جو ٹاپک سیلف مینٹننس پہ تو مجھے اس ویڈیو دیکھنے کے خیال کیوں آیا کہ میں یوٹیوب پہ جب دیکھتا ہوں ایسے رینڈملی بہت ساری ویڈیوز آتی ہیں جو ہمارے اپنے ٹیکنیشین، تو میں ان کو نہیں کہوں گا کہ وہ شاید ٹیکنیشین بن جاتے ہیں یوٹیوب پہ آ کے، کہ وہ اس طرح کی ویڈیو بناتے ہیں کہ جی فلاں کام آپ خود کریں اور پیسے بچائیں، ٹھیک ہے، جاپانی ہیٹر خود ٹھیک کریں، ٹھیک ہے، اور اے سی آپ خود ٹھیک سروس کریں، ٹھیک ہے۔ مطلب کہ وہ ایسے کام جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں جی فیوز چینج کرنا ہے، سروس کرنا ہے، صفائی کرنا ہے، بندہ خود کر سکتا ہے، کسی کو نہیں بلانا، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس میں نہیں کہتا کہ جی کہ آپ خود نہ کریں، لیکن جس طرح سیلف میڈیکیشن ایک آپ کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے، نقصان دہ ہو سکتی ہے، اسی طرح آپ کی سیلف مینٹننس بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ سیلف میڈیکیشن میں آپ اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ غلط کوئی میڈیسن خود لی یا کسی کو بچے کو دے دی، اپنے فیملی ممبر کو دے دی وداؤٹ اینی پراپر ڈائگنوزس، یا جب کوئی آپ کو ڈاکٹر ریکمنڈ نہیں کرتا، آپ خود وہی لے لیتے ہیں دوائی۔ اسی طرح جب آپ مینٹننس بھی خود کرتے ہیں، اپنے گھر میں آپ کی کوئی چیز خراب ہوئی ہے، اب 2 تاریں چینج کرنے کی کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ 2 تاریں بدلنی ہے، چلو یہ کر دو جی، ٹھیک ہے۔ لیکن کچھ چیز کام ایسے ہوتے ہیں، کچھ چیز ایسے ہوتے ہیں جو آپ وداؤٹ کسی ٹیکنیشین کی ہیلپ کے یا کسی ٹیکنیشین کی مدد وغیرہ آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ جب اس کالج میں پڑھایا کرتا تھا ایز اے ٹیکنیکل انسٹرکٹر، تو ادھر ہمارے کالج میں جو ایک کام کرنے آتا نا، جو یہ پلمبر ہوتا ہے، پلمبنگ کا کام کرنے آیا کرتا تھا مختلف، کبھی اس کو ضرورت پڑتی رہتی ہے، ٹوٹی لیک ہوگی، پانی لیک کر رہا ہے، تو آیا کرتا تھا۔ تو وہ اپنے بچے کو ایک تو دخل دلوانے لگے، بچے کو میں نے کورس کروانا ہے، تو ہم نے سوچا یہ تو لازمی بات ہے، کوئی یہ کورس پلمبر کا یا اس طرح مطلب جو ادھر ہے ٹریڈ اسی میں کروائے گا۔ لیکن وہ میرے پاس آیا، کہتا جی آپ کو میں نے یہ بچے کو نا اے سی کا کورس کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا یار تم ادھر کیوں، وجہ کیا، تم تو خود پلمبر، اچھا پلمبر ہو، کام پیسہ اچھا کما رہے ہو، تمہاری 2-3 ہزار کی دیہڑی لگ جاتی ہے دن کی، تو کیوں یہ سمجھ سے باہر ہے۔ کہتا ہے یار کہ بات یہ ہے کہ ہمارا جو کام ہے نا، یہ ہر بندہ خود پنگے لیتا ہے، کہ پتہ ہے اس میں جان خطرہ نہیں ہے، بجلی کا کوئی اس کی انوالومنٹ نہیں ہے، ٹوٹی چینج کرنی ہے، یا کیا ہوگا پانی لیک کر دے گا نا تو وہ نئی ٹوٹی لگا دے گا۔ تو میں کہتا ہوں یار کہ یہ وہ کام کرے جو بندہ ہر کام نہیں کرتا، ہر بندہ بس پنگا نہیں لے سکتا، اس میں بجلی انوالو ہوتی ہے اے سی میں، ہر بندہ اس میں گیس ہے، بجلی ہے، بندہ ڈرتا ہے کچھ لیک نہ ہو جائے، گیس کرنٹ نہ لگ جائے، کچھ ہو نہ جائے، تو بڑے منع کرتے ہیں اس کو چھیڑنا، یہ خطرناک چیز ہے، تو اس میں سکھا رہا ہوں کام اس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یاد آ گئی بیچ میں۔ تو بارہ جو مینٹننس ہے وہ اس کے لیے پہلی بات یہ کہ جو آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیو ملتی ہیں کہ جی کہ جاپانی ہیٹر خود ٹھیک کریں، اے سی خود سروس کریں، ٹھیک ہے، گاڑی کی ٹیوننگ خود کریں، تو میں اس چیز بالکل ایگری نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ نہیں آپ کو نالج، آپ کے پاس بہت ضروری ہے نالج آپ کو، کہ اے سی کی سروس کس طرح کرتے ہیں، اس میں کیا کیا چیزیں سروس میں شامل ہونی چاہیے، کیونکہ کل آپ ٹیکنیشین کو بلاتے ہیں، کراتے ہیں، وہ کوئی اسٹیپ مس کر دے اس کو پکڑیں بھی، یہ کام کرنے تو کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کہ آپ خود شروع ہو جائیں، کیونکہ آپ کو اس کی پریکٹس نہیں ہے، آپ کو اس کا نالج نہیں ہے، آپ کو نہیں پتہ ہے کہ یہ میں کروں گا اس کا اگلا کیا اسٹیپ ہوگا، ٹھیک ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، جو اگر وہ کوئی شارٹ کٹ لگا رہا ہے پکڑے ہاں بھی یہ کام تو ایسا نہیں ایسے کرنا ہے۔ ہم جاتے ہیں کہ ہمارے جو ٹیکنیشین جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، تو ہم کہتے ہیں یار تم بہت دیر لگا دی، یار وہ بندہ خود جب کام جانتا ہے، ہم نے اس کو اسٹیپ مس نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ نہیں کہ وہ کوئی مطلب کہ ویسے کرتے ہیں مشہور کام ٹھیک کرتے ہیں، لیکن وہ ایک بات ہے کہ جو بندہ کام کو سمجھتا ہے وہ کام اچھا کروا سکتا ہے، وہ کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا، کام اس کا اچھا ہوگا، 1 نمبر کام ہوگا، لیکن یہ مطلب نہیں خود کام شروع کر دے۔ میں ایسے بہت سے PhD انجینئرس کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم نے تھیوری پڑھی ہے، ہم پڑھاتے ہیں یونیورسٹی میں، ہم لیکچرار ہیں، HOD ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم اب خود ہمارا کوئی پریکٹس، ہمارا ایکسپیرینس کوئی نہیں اس کام کے اندر، جو ایکسپیرینس وہ ہم کام کر رہے ہیں، تو یہ چیز ہے، ٹھیک ہے۔
تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ مینٹیننس کا جو کام ہوتا ہے اسی طرح جو ڈاکٹر کا یہ کام ہے، ڈاکٹر خود اس کو سمجھتا ہے، اس کے ہاتھ کا اور نسخہ ہوتا ہے، وہ دوائی چینج بھی کر دے تو میڈیسن آپ پتہ ہے کون سی دوائی اس کی ان لیو آنی ہے، کون سی، وہ مریض دیکھ کے دوائی لکھتا ہوتا ہے۔ مریض اگر کئی دفعہ جائیں ڈاکٹر کے پاس کہ جی کہ جب وہ پہلے پوچھا آپ کرتے کیا ہے، پروفیشن کیا آپ کا، ٹھیک ہے، تو مریض کیسے دیکھ کے وہ دوائی لکھ رہا ہوتا ہے۔ غریب بندے کو پیناڈول دے گا تو امیر بندے کو اسی کے لیے کوئی اور دوائی دے دے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ چیزیں لمبی ہو جاتی ہیں، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مینٹیننس ہوتی ہے، مینٹیننس کبھی اپنا ایک سسٹم و طریقہ کار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پر ہم اس لیول کی مینٹیننس نہیں ہے کہ جو اسکل لیول لوگوں کا ہونا چاہیے، لوگ سینہ بسینہ کام سیکھ کے اور پریکٹیکل بس وہ لکیر فقیر بن کے وہ ان کا اسکل آئی ہوتی ہے، اس کا کام سیکھا ہوتا ہے، انہوں نے کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں وہ پھنس جاتے ہیں، جب کوئی چیز ان کو نہیں آتی تو پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ ویئر کہ جو ٹیکنیشین گراس روٹ لیول سے اسے تھیوری پڑھی ہوتی ہے، کنسیپٹ کو سمجھا ہوتا ہے، پھر وہ کام کرتا ہے پریکٹیکل، پھر وہ کہیں پھنستا نہیں ہے۔ جب وہ تھوڑا سا پھنستا ہے وہ اپنی رس جاتا ہے اپنی تھیوری پہ، اس کو کنسنٹریٹ کرتا ہے، ریوائز کرتا ہے، اس کے بعد وہ مسئلہ حل کا حل نکال لیتا ہے۔ تو مینٹیننس کو پراپر لینا چاہیے، اس کو پراپر ٹول کے مطابق کرنا چاہیے۔ گھر میں ہم پیچ کس پلاس کے ساتھ ہر کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنیکل بندہ جو ہوتا ہے اس کے پاس 100 طریقے ہوتے ہیں، وہی پیچ کس سے بہت سارے کام نکال لیتا ہے، ایک پلاس سے بہت سارے کام نکال لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر اسپائنر نہیں لگتا وہ اسپائنر کے اندر اسکرو ڈرائیور دے کے بھی اس کو کھول لے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ٹیکنیشین ہے وہ شاید اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے میری بات۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، آپ یوٹیوب پہ آپ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ بھی سیکھ سکتے ہیں کہ کون اسی کو ہم سروس کرنا ہے، کون کون سے اسٹیپ اس میں انوالو ہوتے ہیں، گیس چارج کرنی ہے تو کس طرح سے پریشر چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ایسی مثالیں دے سکتا ہوں، اسی ٹیکنیشین جو گرمیوں کے سیزن کے اندر کوئی کام نہیں پکڑ سکتا ہے گیس چارج کرنے کے، وہ کئی دفعہ وہ گیس چارج بھی نہیں کرتے، سلنڈر ساتھ لگایا، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیسے گیس چارج کی یا نہیں، مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیپیسٹر چینج کیا، گیس سلنڈر ساتھ لگایا اور کہا جی گیس چارج کر دیے، پیسے لے گئے، ٹھیک ہے۔ تو ان کو پکڑ سکتے ہیں آپ، اگر آپ کو نالج ہے کہ گیس جب چارج ہوتی ہے تو کیا اسٹیپ ہوتے ہیں، گیج کس طرح لگائی جاتی ہے، گیج میں پریشر کتنا شو ہوتا ہے، پہلے کیا تھا اب کیا ہے، تو یہ چیز آپ سیکھیں آپ۔ لیکن اگر کام خود کر سکتے ہیں تو میں آپ کو کبھی بھی نہ ریکمنڈ کروں گا، تو نہ میں کبھی میں اس بات کو انڈورس کروں گا کہ جی آپ یہ کام کریں۔ اس پہ ایکسیڈنٹ ہوئے، ہم نے بہت سارے ہمارے مطلب لوگ آتے ہیں ہم سے سامان لے کے جاتے ہیں کہ یہی چیزیں چاہیے، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ جا کے خود کام کرے گا، پھر اس کے گھر سے کسی اور کی بندے کال آتی ہے، یار وہ یہ کام کرنا ہے، کام خراب ہو گیا، ٹھیک ہے، ہم سمجھ جاتے ہیں اس چیز کو۔ بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو، تو مقصد بات کرنے کا سب یہ تھا کہ آپ ضرور نالج گین کریں اپنے مینٹیننس کے بارے میں، آپ کو پتہ چاہیے گھر میں کیا مسئلہ ہے، تو کون سا کیا اس کا اسٹیپ ہے، کس کو بلانا ہم نے، تو اس بارے میں ضرور آپ کو نالج ہونا چاہیے۔ آپ کو کوئی آپ کو ڈانٹ نہ کرے، یہ ضرور آپ کو نالج ہونا چاہیے، لیکن کہ ہم خود کریں وہ آپ نہیں کر سکتے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔